ترقی پتہ کن ملکوں نے کی ہے؟ جنہوں نے پرائمری کے بعد سیکنڈری سیکٹر آف ڈیولپمنٹ پر فوکس کیا ہے۔ پاکستان کو تو میٹ کا ایکسپورٹر ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو ضروریات ہی پوری نہیں کر پا رہے ہیں میٹ کی، ایکسپورٹر کہاں سے بننا تھا ہم لوگوں نے؟ 25 کروڑ کی آبادی ہے، 10% آبادی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتی ان کو خالص دودھ مل رہا ہے۔ تو بدقسمتی پتہ کیا ہے، اس ملک میں پچھلے 200 برسوں سے جو جاگیردار ہے وہ رہا ہے پالیسی میکر۔ کاشتکاری ہمارے ہاں سب سے پروفیٹیبل بزنس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے پڑا۔ آگے ہم نے اس کو ویلیو ایڈیشن کی طرف لے کر جانا ہے۔ ہم 4th لارجسٹ کنٹری ہیں مینگو کی پروڈکشن میں، شاید 5th لارجسٹ کنٹری ہیں ہم کینو کی پروڈکشن میں۔ ایکسپورٹس کتنی ہیں؟ ایکسپورٹس میں ہمارا نمبر شاید 100ویں نمبر پر بھی نہیں آتا۔ ہم بلیم گیم سے نکل آئے، 75 سال ہو گئے ہیں، میں آپ کو بلیم کر رہا ہوں، وہ اس کو ادارے کو بلیم کر رہا ہے، وہ ادارے کو بلیم کر رہا ہے۔ سندھ سے چلنا شروع ہوں اور پنجاب تک آ جائیں، آپ مجھے کوئی 1 ایکڑ خالی دکھا دیں جس کے اوپر کاشتکار نے محنت نہ کی۔ اور انہوں نے بات کی اسمبلی کی، وہاں پہ بھی فارمرز ہیں پڑے۔ ہماری اس وقت بھی گورنمنٹ جن کے ہاتھ میں وہ انڈسٹریلسٹ، آج سے میرے خیال سے 10 یا 15 سال پہلے کاٹن کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جو اس کو سپورٹ کرتا تھا، جسے ہم TDCP کہتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ دھرتی کی جوانی، کسانوں کے لہو سے ہے باقی زندگانی۔ بے شک شاعر نے بہت خوبصورتی سے اس شعر کو پیش کیا ہے، جس میں کسانوں کی جدوجہد اور قربانی کو دکھایا ہے۔ السلام علیکم، ساؤتھ پوسٹ ڈیجیٹل کے ساتھ علی اکبر گردیزی خدمت میں حاضر ہے، اور میں ہوں انم منظور حسین۔ پاکستان کو دنیا میں ایک زرعی ملک کے طور پر جانا جاتا ہے، یعنی اس کی بنیادی شناخت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ ملک کی معیشت کا 2/3 سے زیادہ کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ جنوبی پنجاب ایک زرعی شعبے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں گندم، کپاس، چاول، آم اور دیگر اہم فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، جو نہ صرف ملکی ضروریات پوری کرتی ہیں بلکہ برآمدات کے ذریعے معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان میں 70% ایکسپورٹ کا تعلق اسی شعبے سے ہے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے، زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان اپنی پہچان کھو رہا ہے۔ زرعی شعبے میں سنگین بحران آ رہا ہے۔ پاکستان کی 40% آبادی غذائی قلت کا شکار ہے، جو ایک زرعی ملک ہونے کے لیے تشویشناک بات ہے۔ حکومتیں اکثر دعویٰ یہ کرتی ہیں کہ ان کے ادوار میں سرپلس فصلیں پیدا ہوئی ہیں۔ یقینی طور پر بعض ادوار میں سرپلس فصلیں پیدا ہوئی ہیں، مگر سوال یہ ہے ان فصلوں کی پیداوار سے کسانوں کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم جنوبی پنجاب کی زراعت کو درپیش اہم مسائل پر روشنی ڈالیں گے، جن میں پانی کی کمی، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات، جدید ٹیکنالوجی کی کمی جیسے مسائل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جائزہ لیں گے حکومت کی پالیسیاں اور کسانوں کے لیے حکومتی امداد خطے کی زرعی پیداوار کو کس طرح متاثر کر رہی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے حوالے سے جن مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا تعارف آپ سے کروا دیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی ہیں، جو کہ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف میس کام ڈپارٹمنٹ کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں عمران صابری صاحب ہیں، جو کہ ڈائریکٹر ہیں صابری انٹرپرائزز کے۔ السلام علیکم صابری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مقامی کاشتکار ہیں منان علی گردیزی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں کہ ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایگریکلچر کی ہمارے ہاں پاکستان میں اس کی معیشت میں کتنی امپورٹنس ہے۔ اس کے بعد جو 3 پوائنٹس آپ نے بتائے، پرائمری، سیکنڈری اینڈ ٹرچری، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہماری یہ جو ایگریکلچر ہے وہ زوال کا شکار ہے، اور جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اور جب ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوتی ہے تو صرف ریڑھ کی ہڈی متاثر نہیں ہوتی، پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ انم، آپ کا سوال ہے تو بڑا ریلیونٹ پاکستان کی اکانومی کے حساب سے نا۔ اب دیکھیں 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، 7,96,095 مربع کلومیٹر کی زمین ہمارے پاس موجود ہے۔ زمین فرٹائل ہے، دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام ہمارے پاس ہے، لارجسٹ نہری نظام جو کہ انگریز نے بنایا تھا۔ اب ہماری جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ترقی کیوں نہیں کر پائی ہے، اور جو ہم فارن ایکسچینج ارن کرتے ہیں اس میں اس کا شیئر کتنا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی لیبر فورس کا ایک بہت بڑا حصہ ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ لنک ہے، لیکن دنیا میں کسی ملک نے صرف ایگریکلچر سیکٹر کی بنا پہ ترقی نہیں کی ہے۔ آئسولیشن میں آپ کے جیسے آپ ریلائی کر رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر پر، جو اقوام عالم کی اگر آپ تاریخ دیکھیں نا، جو ترقی ہے
वो एक्चुअली बेस कर रही है 3 लेवल पर. प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट और थर्ड है टर्चरी सेक्टर ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट. आपकी ऑडियंस के लिए मैं इसको आसान और सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ. हमारा चूँकि पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, यानी लेवल 1 पर, स्टेज 1 में. अब जो लेवल 1 है उसमें ज़मीन और ज़मीन से निकलने वाली हर तरह की पैदावार और इसके अलावा लाइफ स्टॉक, डेयरी फार्मिंग, फ़िश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये प्राइमरी सेक्टर में आती है. तरक्की पता किन मुल्कों ने की है? जिन्होंने प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट पर फोकस किया है. सेकेंडरी से मुराद है कि आपको ज़मीन और जो अल्लाह ताला ने जितनी भी आपको दी हैं मखलूक़ात के, आप कह लें कि जो एनिमल्स हैं, जो बीस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, हाँ, जिनको आप हाउ यू वुड बी एबल टू प्रॉपर्ली यूटिलाइज देम, वो लिंक करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, प्रोसेसिंग के साथ. मैंगोज़ हैं, मैंगोज़ की प्रोसेसिंग होगी इंडस्ट्री सेक्टर में. आपकी वीट है, वीट की प्रोडक्ट बनेंगी थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो वो उसका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट है वो बेहतर मिलेगा. अब दुनिया में जो मीट है, पाकिस्तान को तो मीट का एक्सपोर्टर होना चाहिए था. हम तो ज़रूरियात ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं मीट की. एक्सपोर्टर कहाँ से बनना था हम लोगों ने? फिर आप डेयरी प्रोडक्ट देख लें, 25 करोड़ की आबादी है, 10% आबादी भी ये क्लेम नहीं कर सकती उनको खालिश दूध मिल रहा है. कितना बड़ा सेक्टर है, इसका मतलब है डेयरी इंडस्ट्री खाली पड़ी हुई है. ऐसे पोल्ट्री की आप कंजम्पशन देख लें. तो बदकिस्मती पता क्या, इस मुल्क में पिछले 200 बरसों से जो जागीरदार है वो रहा है पॉलिसी मेकर. ठीक है, नंबर 1 उसने क्या किया है ना, वो खुद प्रोग्रेसिव था. सर एक मिनट, यहाँ पर आपने बात की पहला फैक्टर के साथ दोनों फैक्टर इम्पोर्टेंट है. तीसरा हम छोटे होते पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब पढ़ते हैं, उसमें हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है. फिर तो हमें ये डेफिनेशन बदल देनी चाहिए ना, हमें बताना. पाकिस्तान स्टडी की तो ना बात ही ना करें ना, वो तो सरकार की लिखी हुई पाकिस्तान स्टडी थी. ठीक है, आप ये देखो, अभी भी अगर आप मूव करते हो पंजाब से, आप चले जाएं सिंध की तरफ, कितनी लैंड पड़ी हुई है अभी भी. वजह पता क्या, उसकी रीज़न है हमारा फ्यूडल माइंडसेट और फ्यूडल सेटअप. सिंध के जो जागीरदार हैं उनकी, वो लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जी हमारी ज़मीन पर तो जी 1 घंटे तक ट्रेन चलती है, ज़मीन ही ख़त्म नहीं होती है. जागीरें कैसे मिली, अंग्रेज़ ने किन को जागीर दी? आपको पता, ख़ित्ते में इंडिया में जो ईस्ट पंजाब है उसका रकबा कम है. ईस्ट पंजाब के जो फार्मर कम्युनिटी है उनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान से बेहतर है. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, डेनमार्क, आप अगर वहाँ पर फ़ी एकड़ पैदावार देखें ना, अगर पाकिस्तानी किसान 45 मन पैदा कर रहा है ना, वो लोग 80 मन प्लस पैदा कर रहे हैं. अगर मैं आपको अदाद शुमार दूँ, हमारे मीडिया में एक सब्जेक्ट है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का और एक्सटेंशन कम्युनिकेशन का. उसमें हम पाकिस्तान में जो प्राइमरी सेक्टर और दुनिया भर में प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान बहुत पीछे है. अब एक बंदे के पास सपोज 100 मुरब्बे हैं इंटीरियर सिंध के अंदर या साउथ ऑफ पंजाब के अंदर, वो 100 मुरब्बे प्रॉपर्ली हैंडल कर पा रहा है. फिर हमारा जो फ्यूडल माइंडसेट है, वो फ्यूडल माइंडसेट एक्चुअली डिक्टेटोरियल माइंडसेट है. उसने नीचे की एक है फार्मर, ठीक है, एक उसके बाद आपका एक ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदार से ऊपर है जागीरदार. जो जागीरदाराना निज़ाम है ना, वो एक्चुअली ख़राबी की रीज़न रहा है. आपने लैंड होल्डिंग इतनी बड़ी दे दी है जिसको मैनेज ही नहीं कर पा रहा. फिर उसने क्या किया, उसने ये तो खुद, अब हम खुशकिस्मत है कि 21वीं सदी के अंदर है. पिछली सदी तक तो तसव्वुर ही नहीं था. सिंध का जो हारी है, कभी आपने उसकी हालत देखी है? लोगों के पाँव में जूते तक तो है नहीं, तो कैसे उन्हें ग्रो करना था? फिर काश्तकारी के वही रिवायती तरीके थे. जब तक आप कॉरपोरेट सेक्टर इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं लेकर आओगे, आपकी चीज़ें नहीं बदली जाएंगी. और इसमें पैदावार, आपकी प्रोडक्शन पता कब बेहतर हो सकती है? आपके जो हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं, वो हाईली क्वालिफाइड लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, और जो आपके ज़िम्मेदार और जो फार्मर्स हैं, आप उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करें. और आज के दौर में ये चीज़ें मुमकिन हैं. मुमकिन कैसे हैं? अभी आप देखो, आप कोलैबोरेट कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के फार्मर के साथ, आप कम्युनिकेट करो थ्रू वर्चुअल कम्युनिकेशन. आप देखो यार, उनकी पैदावार क्यों बेहतर है और हमारी पैदावार क्यों कम है? उनके पास तो वो मौसम नहीं है जो मौसम इस खत्ते में, उनके पास वो लैंड नहीं जो यहाँ पर लैंड मौजूद है. और जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हम यहाँ बना सकते हैं ना, शायद ही कोई मुल्क बना पाएगा. और आपकी पार्लियामेंट में आधे पार्लियामेंटेरियन जागीरदार और ज़िम्मेदार हैं. जब जागीरदार और ज़िम्मेदार, आपका ज़िला कौंसिल का चेयरमैन भी है, आपका MPA भी है, MNA भी है, आधे लोग फिर आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. तो इस मुल्क को आपको ओन करना पड़ेगा, उसके बाद ही अब तब्दीली लेकर आ सकते हैं. इमरान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा. आप काश्तकार भी हैं
اس کے علاوہ آپ کی منڈی میں بھی بہت بڑا نام ہے. ایز اے کاشتکار، ایز اے فارمر، آپ کیا دیکھتی ہیں یہ پروفیشن کیسا ہے ان پاکستان؟ اچھا سر، ایسا ہے کہ میں سر کی بات کو آگے لے چلوں گا کہ جو ہمارے ادھر سر نے جیسے کہا کہ نا لیول 1 2 3، یعنی کہ یہ ہم نے گراس لیول سے لے کر اور اس کو ویلیو ایڈیشن تک لے کر آنا ہے ہم نے نا. لیول 1 ہے جیسے زمین کی پروڈکشن ہے، ہم 70 سالوں میں 75 سالوں میں ہم کاشتکار ہیں، بہترین کام ہے، ساری چیزیں ہماری ایک فصل اٹھاتے تھے، 2 فصلیں آ گئیں، 3 فصلیں آ گئی، ساری چیزیں اچھی ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے آنا ہے سمارٹ ایگریکلچر میں نا. سمارٹ ایگریکلچر میں ہے کہ اگر آپ ہمیں بیسیکلی ایز اے کاشتکار جو مسئلے آ رہے ہیں وہ آ رہا ہے آپ کا پانی کا مسئلہ ہے، الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے، آگے سپلائی کا ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے. اچھا اگر ہم اپنی اریگیشن دیکھیں نا، سارا فلڈنگ سسٹم پہ اریگیشن ہے پڑا. اب آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ڈرپ اریگیشن ہے، جدھر جس پودے کو چاہیے وہاں ڈرپ اریگیشن کے ساتھ کام چلائیں. فلڈنگ میں کیوں چاہ رہے ہیں پورا باغ بھر رہے ہیں، آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. کاشتکاری ہمارے ہاں سب سے پروفیٹیبل بزنس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے پڑا. آگے ہم نے اس کو ویلیو ایڈیشن کی طرف لے کر جانا ہے. ہمارے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم اس آئٹم کی، گندم کی، کپاس کی، آم کی، کسی اور بھی چاول کی جو پروڈکشن ہے ہم اس کو کیسے بڑھا دیں، سیلف سفیشنسی سے بھی آگے لے جائیں. ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی جو جتنی ہے پڑی اتنی تو آپ سنبھال لیں، سیلف سفیشنسی کر کے آپ کیا کر لیں گے. ہم 4th لارجسٹ کنٹری ہیں مینگو کی پروڈکشن میں، شاید 5th لارجسٹ کنٹری ہیں ہم کینو کی پروڈکشن میں. ایکسپورٹس کتنی ہیں؟ ایکسپورٹس میں ہمارا نمبر شاید 100ویں نمبر پر بھی نہیں آتا. اچھا ہم ویٹ کی پروڈکشن میں ہم کئی مرتبہ سیلف سفیشنسی خود انحصاری کی طرف آ چکے ہیں. ہم نے سرپلس پروڈکشن دیا. اس کے بعد کیا ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ کاشتکار کے ساتھ؟ ایک سال فصل اچھی امپورٹ کر لی ہے. یہ دیکھیں نا ہمارا ملک جو ہے گندم کی پیداوار میں کتنا ہے، لیکن ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں. اس وجہ وہ پالیسیز کا فیکٹ ہے. ہم ہر شے گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. ایک سال ہماری بھیڑ چال ہے، ایک سال گندم کی فصل کو اچھا ریٹ ملا ہے، لاسٹ ایئر بہت اچھا ریٹ تھا، سب لوگوں نے گندم کاشت کر لیا. ہمارا اسٹیٹسٹیکل بیورو جو ہے وہ کیوں نہیں بتاتا کہ بھائی ہمیں اتنی گندم چاہیے تھی، اتنی گندم کاش ہو گئی ہے، اتنی گندم نکلے گی، اتنی گندم گورنمنٹ کے اپنا گورنمنٹ کو جائے گی، اتنی ہمارے پاکستان کو ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ جو گندم ہے اس کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے. جب ہمارے پاس ایکسپورٹ کی ونڈو ہی نہیں ہوگی، اس کا رسپانسبل آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ سر رسپانسبل تو ظاہر بات ہے، ایکسپورٹ کے لیے تو ایک کاشتکار رسپانسبل نہیں ہو سکتا نا. وہ تو گورنمنٹ اس کی پالیسی، جب اس کو اسٹیٹسٹیکل بیورو کہہ رہا ہے کہ یار آپ کی جو آپ کی کھپت ہے 1 ٹن ہے اور آپ کی پروڈکشن 10 ٹن ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ قدیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ بہت کامیاب کاشتکار ہیں اور پچھلے 5-7 سال سے کامیابی سے اپنی کاشتکاری ڈیری فارم چلا رہے ہیں، تو ایز اے فارمر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایگریکلچر اب کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ سر میں تھوڑا سا پہلے میرے جو ساتھی دوست بیٹھے ہیں میں ان کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. ان کی کچھ باتوں سے اتفاق کرنا چاہوں گا اور کچھ باتوں سے مجھے ان سے اختلاف ہے. میرے بھائی نے بات کی تھی کہ سندھ کے زمینوں کی یا پنجاب کے جنوبی پنجاب کی زمینوں کی، انہوں نے تقریباً شاید ہارڈلی 1 یا 2% جو کاشتکار یا ذمہ دار ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے پوری فارمنگ کو اس کے اندر لے لیا. شاید بھول رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر زرعی اصلاحات ذوالفقار علی بھٹو صاحب کر گئے تھے، اور پنجاب کے اندر جو کوئی بھی، میرا نہیں خیال کہ اس وقت 1% سے بھی زیادہ لوگ کوئی 100 مربع کی زمین لے کے بیٹھے ہوں. میں سندھ کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہاں پہ انہوں نے نہیں کی تھی، وہاں پہ بڑی زمینیں موجود ہیں. اچھا میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اچھا دوسرے نمبر پہ انہوں نے بات کی کہ ذمہ دار جو بھی ہے وہ مینیج نہیں کر پا رہا اپنی زمینوں کو. میں بلوچستان کی بات نہیں کروں گا جہاں پہ زمینیں خالی پڑی ہیں اور وہاں پہ وہ بنجر پڑی ہیں. آپ سندھ سے چلنا شروع ہوں اور پنجاب تک آ جائیں، آپ مجھے کوئی 1 ایکڑ خالی دکھا دیں جس کے اوپر کاشتکار نے محنت نہ کی ہو. میں کم زیادہ محنت کی بات نہیں کرتا، فصلیں کم زیادہ ہو جاتی ہوتی. فگرز جو ہیں اس میں یہ کہ 54% آپ کی جو قابل کاشت زمین ہے اس میں سے آدھے سے بھی کم آپ پہ کاشت ہو. آپ یہ پاکستان کا فگر بتا رہی ہیں، سندھ اور پنجاب کا نہیں بتا رہی ہیں. اس میں بلوچستان کی زمین بھی آتی ہے اور رقبے کے لحاظ سے سب سے زیادہ زمین بلوچستان ہے. ہم اوورال پاکستان جی میں وہی بات کر رہا ہوں. تو جہاں پہ آپ نے نہریں نہیں پہنچائیں پچھلے 70 سالوں میں، تو آپ اس زمین کو کیسے کاشت کریں گے؟
آپ اس فگر کو ادھر نہ ڈالیں نا. ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت اپلیکیبل جہاں پہ نہری نظام اور زمینوں کے اوپر جو فارمرز پہنچے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. کوئی خالی زمین نہیں رکھی جاتی کہ فارمر نے اس لیے چھوڑ دیا کہ جی وہ پہنچ نہیں سک رہا, کسی کو آمدنی آتی بری نہیں لگتی, پہلی بات. اچھا, اور دوسری بات کہ فارمرز, جو آپ کا اگلا سوال تھا کہ فارمنگ کہاں کھڑی ہے, انہوں نے بات کی اسمبلی کی, وہاں پہ بھی فارمرز ہیں پڑے. ہماری اس وقت بھی گورنمنٹ جن کے ہاتھ میں وہ انڈسٹریلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی یہ کسی سے کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ شوگر ملوں کے مالک ہیں. گنا کہاں سے آتا ہے؟ کاشتکار اگاتا ہے نا. گنے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ آپ کو چینی نہیں ملے گی, آپ کو چینی کا سٹاک وہ آپ کو بلیک میں ملے گا, آپ کو ان کی چیزیں ایکسپورٹ ہوتی نظر آئیں گی. فارمر کو انہوں نے کیا دے دیا ایز انڈسٹریلسٹ؟ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو انہوں نے سٹیج 2 کی بات کی کہ لیول چینج کرنا چاہیے. بات لیول چینج کی نہیں ہے, بات ہے پڑی فارمنگ کو سپورٹ کرنے کی. آج سے میرے خیال سے 10 یا 15 سال پہلے کاٹن کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جو اس کو سپورٹ کرتا تھا, جسے ہم TDCP کہتے تھے, وہ بھی ختم ہو گیا. یہ اب موجودہ ریسنٹلی میرے خیال انہوں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی ختم کر دیا, جو ویٹ کی سپورٹ پرائس نکالتا تھا, اور ویٹ کو کسی فارمر کو ایک سپورٹ ہوتی تھی. یہ جو ہم پچھلا سال جو ہم ویٹ اٹھا کے فارمر بیٹھے, وہ ایسے سمجھ لیں کہ بس ہم نے بس پھینک دی ہے, کیونکہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, ہمارے پاس گودام نہیں ہے. اچھا, جب ہم پھر مزے کی بات ہے, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ فارمر کی, ہم بات کرتے ہیں اس فارمر کی جو فیوڈلز ہیں, جن کے پاس گودام ہے, جن کے پاس انفراسٹرکچر ہے اسٹور کرنے کا, جن کے پاس مشینری ہے پڑی کہ وہ 200 ایکڑ کاشت کر کے وہ بیٹھے ہیں. لیکن پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پھر اس پہ آ جاتے ہیں کہ بھی ایک 10 ایکڑ کا, 5 ایکڑ کا, 20 ایکڑ کا فارمر بھی وہ کام کرے جو 200 ایکڑ والے کر سکتے ہیں. آج ایک غریب ایک کمرہ, جی وہ سہولیات ان کے وہ کر ہی نہیں سکتے. آج آپ ایک 15 بائی 20 کا کمرہ بنانا کھڑے ہوں تو وہ 3 ساڑھے 3 4 لاکھ روپے میں کھڑا ہوتا. کس فارمر کے پاس پیسے ہیں؟ سر یہ چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سیکوینس کے ساتھ. ادھر میں تھوڑا سا یہ ایک بات ادھر کروں کہ نا, گنے کی جو انہوں نے بات کی ہے نا, اگر ہم لیول 1 سے لیول 2 پہ نہیں جائیں گے نا, یہ جو گنا ابھی شوگر ملز لے رہی ہیں نا, یہ شوگر ملز جب گنا لینا چھوڑ دیں گی نا, تو ایسے ہی ہوگا جیسے اس دفعہ گورنمنٹ نے گندم لینی چھوڑی ہے تو گندم انہوں نے پھینکی ہے. اصل میں جب اگر آپ کے پاس TCP ختم نہیں ہوا, ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ختم نہیں ہوئی ہے, اس کے لیے ہر مرتبہ جب ہمارے اسٹیٹسٹیکل بیورو جو ہیں وہ گورنمنٹ کو صحیح چیزیں رپورٹ نہیں کر پا رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس سرپلس کیا ہے, ہمارے پاس ڈیفیسٹ کیا ہے, نہ ہم شارٹیج میں ہم کبھی پورا اتر سکتے ہیں. جب پیاز شارٹ ہوگی تو ایک دم 500 روپے کلو پہ چلی جائے گی, اگر پیاز آ جائے گی تو 50 روپے کلو پہ آ جائے گی. آپ اس کو فارمر کی کیلکولیشن ہی نہیں کر رہے کہ یار اس کا خرچہ کتنا ہے, اس کا بریک ایون پہ آ جائیں. بریک ایون کے پاس منیمم پرائس ایک لیول پہ گورنمنٹ کرتی ہے, اس کے بعد آپ آگے چلے, ٹھیک ہے. کہنا چاہیں گے منان صاحب نے آپ ہی کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے, آپ کی کچھ باتیں ہیں جو انہوں نے ایڈریس کی. آپ نے فیوڈلز کی بات کی, انہوں نے بتایا کہ ہم جو ایک عام کسان ہے اور فیوڈلز ہے, فرق ہے دونوں میں, سہولیات کا فقدان ہے. فیوڈلز جاگیردارانہ نظام ہمارے ملک کو کس طرح کر رہا ہے, یہاں پر موروثی سیاست, یہاں پر جاگیردارانہ نظام اگر یہی چلتا رہا تو پھر پاکستان کہاں کھڑا دیکھتا ہے؟ گردیزی صاحب نے جو بات کی نا, دیکھیں سندھ بھی نا پاکستان کا حصہ ہے. اب دیکھیں اس ملک کا المیہ کیا ہوگا, جو ایک پاکستان کا سب سے بڑا جاگیردار ذوالفقار علی بھٹو, وہ سو کالڈ لینڈ ریفارمز لے کر آ رہا ہے. اس سے پہلے ایوب خان نے لینڈ ریفارمز کی بات کی, تو انہوں نے کہا جی کہ سندھ کی تو میں بات نہیں کروں گا, وہاں اپلائی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہیں. پتہ زمین کم کیسے ہوئی ہے؟ زمین اگر کسی کے پاس 100 مربع 1960 میں تھی نا, اس کی 2, 2nd, 3rd اور 4th جنریشن میں زمین تقسیم در تقسیم ہونے کے بعد الٹیمیٹلی اس کے بعد 20 مربع بچ گئے, ٹھیک ہے, فیملی سسٹم کی وجہ سے. ادروائز لینڈ ہولڈنگ تھی یہاں پر. جو ایکچوئل لینڈ ریفارمز ہوئی وہ ہندوستان میں ہوئی ہیں. پنڈت نہرو نے پہلا کام ہی جو کیا تھا نا, اس نے جو جاگیردارانہ سسٹم تھا اس کا خاتمہ کیا تھا. اور پھر آپ دیکھ لیں انڈیا کہاں سے کہاں پہنچا ہے. اچھا, یہ جو فیوڈل مائنڈ سیٹ, جو فیوڈل لارڈز ہیں, اس کا تعلق لینڈ ہولڈنگ کے ساتھ نہیں ہے. یہ ایکچولی ذہنیت, ایک مینٹیلٹی ہے. وہ مینٹیلٹی ہے جس میں آپ باقی لوگوں کو اپنے برابر تصور نہیں کرتے. اب اس مینٹیلٹی کا اب اس میں ٹور بھی بڑی ہے. آپ کا دبدبا ہے, آپ اپنے علاقے میں لوگوں کو اپنے برابر نہیں آنے دیتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو انڈسٹریلسٹ تھا نا, اس میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ لینڈ ہولڈنگ کریں. اس ملک کا جو 3 بار کا وزیر اعظم ہے نا, اس کو بھی شوق تھا اس کے مربع ہوں, اور اس نے مربع بنائے بھی صحیح. 100 ایکڑ اراضی ہیں شریف فیملی کی اس وقت
اس ملک کے اندر نا. تو یہ آپ کی صوبائی اسمبلی میں اگر میں آپ کو ایگزیکٹ اعداد و شمار دینا شروع کر دوں نا کہ کتنے ایم پی ایز اور کتنے ایم این ایز فیوڈل لارڈز ہیں یا ذمہ دار ہیں, آپ کاؤنٹ کر لیں. اگر فیملیز کے نام لوں, ملتان کی آپ فیملیز دیکھ لیں, گیلانیز, خاکوانیز, گردیزیز, قریشیز, یہ کسی نہ کسی صورت میں پارلیمنٹ میں موجود ہیں. آپ آگے چلے جائیں, نون ہیں, ممڈوٹ ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھابے ہیں, یہ سارے کے سارے کھچیز ہیں. یہ پھر ادھر سے آپ ڈی جی خان کی طرف چلے جائیں, لغاری ہیں, درشک ہیں, بزدار ہیں, پارلیمنٹ میں موجود ہیں. تو یہ بدقسمت علاقہ ہے انڈو پاک. انگریز نے بڑے سسٹمیٹکلی طریقے سے ان کو یوٹیلائز کیا, اور منصبداری سسٹم سے اور فیوڈلز کی مدد سے. انگریز 200 برس حکومت کر گیا یہاں پر. ون فیکٹرز. دوسری ریزن آپ دیکھیں, جو عمران بات کر رہا ہے اعداد و شمار کی, نیتوں کا کھوٹ ہے. یہ جو گندم سکینڈل آیا تھا جس میں نوار الحق کاکڑ کی بھی بات ہوئی تھی, وہ اپنی صفائیاں دے رہا تھا. پاکستان میں جو آپ کا بڑا سرمایہ دار ہے اس نے اربوں روپے کمائے ہیں اس گندم سکیم سے. اعداد و شمار موجود ہیں. وہ جان بوجھ کر انہوں نے صورتحال اس طریقے سے چیزیں گندم امپورٹ کروائی ہے جب ان کو پتہ تھا کہ اتنی بڑی پیداوار ہونے والی ہے. تو چند سو لوگوں نے 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا اس ملک میں. پاکستان وہ ملک ہے جہاں آپ 2 نمبر طریقے سے بڑی جلدی بلینئر بن سکتے ہیں. صرف آپ کو پتہ ہو کہ جو لوگ اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ تھا کہ یار کی کس طرح کی صورتحال بنے گی اور کیسے انہوں نے ملٹیپلائی کرنا ہے. ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے نا, اقتدار جو ہے وہ عوام کی حقیقی نمائندوں تک نہیں پہنچا ہے. تو وہی اسی مائنڈ سیٹ سے آپ چیزیں چلا رہے ہیں. آج تک ایگریکلچر ٹیکس تو لگا نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لو کہ بڑی سر ایگریکلچر ٹیکس ہے بڑا, یار نہیں ہے بڑا. یار دیکھو میں بتاتا ہوں, ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس ہے, ایگری لینڈ کے اوپر ٹیکس ہے, آرچرڈز پہ ٹیکس ہے سر, اس کے اوپر. اچھا دوسرا سر ہم اچھا دیکھو میں اس کو دیتا ہوں, ہم بلیم گیم چھوڑیں سر. اچھا دیکھیں اس میں جو جس ایگریکلچر ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں وہ میں ڈفرینٹ وے میں بات کر رہا ہوں. آپ اگر آپ بات کر رہے ہو کہ جو گورنمنٹ نے یا صوبائی حکومت نے ٹیکسز لگائے, جو ان کی ایکچوئل انکم ہے وہ تو ٹیکس پے ہی نہیں کر رہا. جھگڑا اسی بات پر ہے. پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن زیادہ ہے. اب چیزیں گڑبڑ پتہ کہاں پر ہو رہی ہیں. آپ لوگ بات کر رہے ہو کہ جو مائکرو لیول پہ فارمر کمیونٹی ہے یا جو کلٹیویٹر کاشتکار ہے اس کے مسائل الگ ہیں. میں تو بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جن کے پاس جو طاقت اور اختیار کا منبع ہے. تو دونوں چیزیں ہو جائیں گی گڈمٹ. اس دونوں کو سیپریٹ لے کے جاؤ. جنہوں نے پالیسیز بنانی ہے نا, چاہے وہ آپ کی بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو عمران صاحب اور گردیزی صاحب بات کر رہے ہیں وہ جنرلی بات کر رہے ہوں گے ایٹ دا باٹم لیول پر جو لوگ ہیں ان کے مسائل کچھ اور ہیں. لیکن جب تک ٹاپ کے لوگ درست نہیں ہوں گے نا اس وقت چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. اب پالیسی میں اس کو کنکلوڈ ایسے کر دیتا ہوں. جی عمران صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا سر ایسا ہے کہ جو ایگریکلچر کا ٹیکس ہے وہ گراس روٹ لیول پر ہے. وہ فکس ٹیکسیشن کی ایک فارم ہے, وہ ہم لوگ دے رہے ہیں. ایگری لینڈ پر ہے, آرچرڈز کے اوپر ہے, مختلف قسم کے ٹیکسز ہیں پڑے, وہ ہم دے رہے ہیں. اچھا سیکنڈلی ہم بلیم گیم سے نکل آئے. 75 سال ہو گئے ہیں, میں آپ کو بلیم کر رہا ہوں, وہ اس کو ادارے کو بلیم کر رہا ہے, وہ ادارے کو بلیم کر رہا ہے. ہم اپنا گھر سنواریں. ہم دیکھیں ہمارے پاس کتنے فارمز ہیں جو ڈرپ اریگیشن کے اوپر ہیں, ہمارے پاس کتنے فارمز ہیں جو ہائی ڈینسٹی کے اوپر ہیں. ہمیں کوئی جسٹ ایجوکیٹ کر دے. ہمیں جسٹ یہ ایسا سیکٹر ہے کاشتکار کا, پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر, یہ دنوں میں ملک کی اکانومی کو نا بوسٹ کر سکتا ہے. کہ ہمیں صرف ایجوکیٹ کریں کہ مصر میں اگر وہ صحرا کے اندر 1000 پودے کا 1 ایکڑ میں 1000 پودے کا وہ لگا رہے ہیں, وہ کیسے لگا رہے ہیں. ہم پاکستان میں 100 پودا 1 ایکڑ میں لگا رہے ہیں. ہم ہائی ڈینسٹی کی طرف کیوں نہیں جا رہے, ہم ڈرپ اریگیشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے, ہم پیسٹ کنٹرول کی طرف کیوں نہیں جا رہے. وہ لوگ جا رہے ہیں آرگینک کی طرف. ہمارے ہاں پہلے 2 سپرے ہوتے تھے, اب 10 سپرے ہوتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے پاس وہ چیزیں صحیح کوئی نہیں ہے. 1 سیکنڈ سر مجھے تھوڑا سا کمپلیٹ کرنے دیں کہ اس کے بعد جب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو درست کریں گے, اپنے آپ سے سنسیئر, میری روزی ہے, میری روٹی ہے, میں نے کمانا ہے, گورنمنٹ نے مجھے آ کے نہیں دینا, میں نے اس کے ویز تلاش کرنے, میں نے ہی اس کو کرنا. جسٹ مجھے ایجوکیٹ کر دے گورنمنٹ کون سے ایجوکیٹ کرے گی, یونیورسٹیز کریں گی ایجوکیٹ. ایگریکلچر یونیورسٹیز آئیں گی, وہ کہیں گی کہ بھائی پھٹی کے اوپر یہ والی آپ پھٹی کاشت کریں, یہ سیڈ لیس کینو کاشت کریں, اس کی زیادہ باہر مانگ ہے پڑی, آپ وہ ورائٹی کاشت ہی نہیں کرے.
جو باہر مانگ نہیں ہے, باہر ایکسپورٹیبل نہیں ہے, آپ اس کے بعد آئیں, آپ اپنا گھر سیدھا کریں, اپنے آپ سے سٹارٹ کریں, اوپر سے کسی نے ٹھیک نہیں ہونا. ٹھیک ہے منان صاحب, آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, آپ بتائیے فارمنگ کو لے کے پالیسی کیا ہے, بیسیکلی کیا فیسیلیٹیشنز گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو مل رہی ہیں؟ جو آپ گراؤنڈ لیول کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی فیسلٹیز گراؤنڈ لیول پہ کیا آتی ہیں, اس بات پہ میں ان کو بیک کروں گا کہ گراؤنڈ لیول پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی فیسلٹی آ جاتی ہے جب تک آپ کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہو, آپ کا ہیڈز کے ساتھ. آپ سے اناؤنسز تو بہت سارے ہوتے ہیں, ٹریکٹر سکیم آ رہی ہے, آپ کی لون آ رہے ہیں, آپ کے ڈفرینٹ سبسڈیز آ رہی ہیں, لیکن آپ ایز اے فارمر کتنی اویل کر رہے ہیں, یہ میں پوچھنا چاہوں گا. سر میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, اب جیسے آپ نے ٹریکٹر سکیم کی بات کی, اس وقت یہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے ٹریکٹر سکیم ہمارے ضلع کے لیے میرے خیال 323 ٹریکٹر ہیں ضلع خانیوال کے لیے. اب 323 ٹریکٹرز کو آپ ضلع خانیوال میں ذرا توڑیں, میرے خیال سے آپ بہتر جانتے ہیں تو کہاں پہ وہ پورا آئے گا, پہلی بات. دوسری بات جو ہم بات کر رہے تھے, جو انہوں نے بھی بات کی, میں اسی چیز کو کروں گا کہ ہمارے پاس اویئرنیس آ بھی جائے. میں گراؤنڈ لیول کی بات کر رہا ہوں, میں نہیں بات کر رہا اپر لیول کی. ہمارے پاس جو اویئرنیس آتی ہے, ہم اس کے اوپر جو کام کرتے بھی ہیں, یہاں پہ لگ رہے ہیں ہائی ڈینسٹی آرچرڈز بھی لگ رہے ہیں. ایشو یہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری ٹائپ, میں کہنا نہیں چاہیے, لیکن ہم کیونکہ ایک گروئنگ کنٹری ہیں یا پروگریسو کنٹری ہیں, ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہمیں دی ہی نہیں جاتی. مثال کے طور پہ اگر میں آج ہائی ڈینسٹی آرچرڈ لگانے کی طرف جاتا ہوں تو میرا وہ ایکڑ لاکھوں میں جا کے آپ کی پلانٹیشن ہوگی. جی نہیں, آپ اس کی کاسٹ پہ آئے نا. وہ زمین مجھے اگلے 5 سے 7 سالوں کے لیے میری آمدن ختم ہو جائے گی. ٹھیک, اچھا اول تو وہ لگانا بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, نہیں انویسٹ ایک علیحدہ کیسے, آپ نے وہ لگا لیا, آپ پہ ٹیکس علیحدہ لگ جائے گا. نہیں سر, ہائی ڈینسٹی کے اوپر کوئی سر آرچرڈ پہ ہے نا, سر آرچرڈ پہ تو ہے نا, میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ سے سوال کرنا چاہوں گا سر, ایک تو ہمارے ویورز کی یہ بتا دیں, یہ پالیسی ہے کیا, ایگریکلچر پالیسی پاکستان میں کہاں ہے رائٹ ناؤ, کون سی پالیسی کام کر رہی ہے؟ سر ہم بات کرتے ہیں شارٹ ٹرم پالیسی, لانگ ٹرم پالیسیز, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا, یہ کون سی پالیسیز ہیں؟ اچھا دیکھیں, اگر تو ہم نے اپنے جیسے میں نے بتایا, میں صرف ایگریکلچر کو نہیں لوں گا, جو پرائمری سیکٹر جو لیول 1 ہے نا, لیول 1 پر ہمیں پہلی سٹیج پہ فوکس کرنا پڑے گا. اب سرکار کا قصور کیا ہے؟ سرکار نے, جیسے ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ جو ہے اسکول نہیں جا رہا ہے, تعلیم کی ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں, تو ایگریکلچر یا لیول 1 کو ہمیں پرائیورٹی نمبر 1 بنانا پڑے گا اگلے 20-25 سالوں کے لیے. اگر پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی وہی کام نہیں کر رہے. میرے پروگرام میں ایک صاحب آئے, ان سے پوچھا کہ ابھی تعلیم کا اس پہ کیا کر رہے ہیں آپ, تو بچوں پہ سیمینارز کروا رہے ہیں جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں. انہوں نے بولا کہ اس سال تو ہم نے سیمینارز نہیں کروائے, اگلے سال دیکھیں گے. جب آپ لوگوں کو آگاہی فراہم نہیں کر رہے تو آپ کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ دیکھو, اس میں اگر آپ سسٹمیٹکلی دیکھیں, جو ادارے ہمارے بنے ہوئے تھے پلاننگ کے لیے نا, پلاننگ پہلے تو آپ دیکھیں, اگر آپ نے اسمال لیول پہ کرنا ہے پلاننگ تو وہ 5 ایئر کی پلاننگ تھی. پھر آپ میڈیم لیول پر آ جائیں, 5 سے 15 سال کی پلاننگ پر آپ جاتے. اب بدقسمتی سے پاکستان میں ہوا کیا ہے کہ ہم نے جن چیزوں پہ فوکس کیا ہے نا, وہ لیول 1 کے ساتھ تھی نہیں, جہاں پر ہم اس ملک کی آبادی کی غالب اکثریت کو روزگار بھی پرووائڈ کر سکتے تھے, باعزت روزگار. اور جیسے عمران نے بھی کہا کہ جو لیول 1 ہے وہ پروفیٹیبلٹی کے حساب سے, منافع کے حساب سے بہترین ایک آپ کے پاس پروفیشن بھی ہے, اور اس میں آپ کی جو لیبر فورس جو اسکلڈ ہے وہ اچھے طریقے سے ارن بھی کر سکتی ہے. تو ہم نے فوکس ہی نہیں کیا اس پر نا, لیول 1 پر. لیول 1 میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایگریکلچر کی ساری طرح کی پروڈکٹس, چاہے فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, پھر آپ کی کیٹل فارمنگ, آپ کی میٹ انڈسٹری, آپ کی ڈیری فارمنگ, آپ کی مائننگ, جیسے ابھی آپ دیکھیں نا ریکوڈک کا جو منصوبہ ہے, یہ بھی لیول 1 کے اندر آ رہا ہے. یعنی زمین سے نکلنے والی ہر طرح کی پیداوار وہ لیول 1 کے اندر ہے. ہمارے ایجنڈے پہ یہ چیزیں رہی نہیں ہیں ساری کی ساری نا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ملک چل رہا ہے ہیپیزٹلی, ٹھیک ہے, اتفاق اور اچانک اور بھیانک طریقے سے ہم ملک کو چلا رہے ہیں, اور پلاننگ ہے نہیں چیزوں کی کہ پراپرلی اگر آپ پلان کریں چیزیں بہتر ہوں گی. دوسرا یہ کہ یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ اگر ہم نے لیول 1 کو ترقی دینی تو ہمیں اپنے فارمرز کو, چاہے وہ کسی بھی طرح کا فارمر ہے, کیٹل فارمر ہے یا زمین کے ساتھ لنک ہے, اس کو سبسڈیز دینی پڑیں گی. یہ وہ سیکٹرز ہے بغیر سبسڈیز کے آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ پاکستان میں جتنی بجلی مہنگی ہے نا, اس مہنگی بجلی کے ساتھ کوئی بھی فارمر جو ہے نا وہ سروائیو نہیں کر سکتا.
इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अपने फार्मर्स को सब्सिडीज़ दी हैं, सब्सिडीज़ दी हैं, सब्सिडीज़ दी हैं, इंडिया ने सब्सिडीज़ दी हैं। उनका ईस्ट पंजाब जो है 1.25 अरब की आबादी को फीड कर रहा है, जबकि हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें तो चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं पाकिस्तान के अंदर ना। तो पाकिस्तान में फिर मैं दोबारा कहूँगा, जो लोग बैठे हैं, जिनके पास पावर है, जिन्होंने फैसला साजी करनी है, अब वो ये खुद भाई कह रहे हैं कि 323 आपने ट्रैक्टर दे दिए खानेवाल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कबीर वाला भी है, जहानिया भी है, खानेवाल भी मौजूद है, और शायद मियाँ चन्नू भी खानेवाल का पार्ट हो। तो अभी आप कुछ सोचो कि यार ये क्या इससे करोगे, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें। पाकिस्तान के जो आने वाले हालात हैं ना, पाकिस्तान में एक तो चूँकि पानी के जो रिसोर्सेज हैं वो बड़ी तेज़ी से उसकी शॉर्टेज हो रही है, और दूसरा फूड सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी पे बड़े मसले मसाइल का हमें सामना करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी रिमार्क्स दीजिएगा, फाइनल रिमार्क्स दीजिएगा, आज की जो हमारी डिबेट हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट को जैसे मैंने बोला ना कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, टॉप प्रायोरिटी पे लेकर आएँ लेवल 1 को, तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगले 20 से 25 सालों में पाकिस्तान जो है, जिस रेशो से हमारी आबादी बढ़ रही है ना, तो हमारी ज़रूरी अजनास की ज़रूरियात उसी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो अगर हमने उसको प्रॉपर्ली मीट करना है ना, तो बेहतर तरीका यही है कि अभी से पॉलिसी बनाएं ताकि अगले 25 ईयर में हमें मसाइल का सामना ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच सर। इमरान साहब, आप बताइएगा। सर की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमें लेवल 1, 2, 3 तीनों के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि लेवल 1 से हमारा गुजारा नहीं होगा। अगर काश्तकार को आगे उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का उसका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी तो काश्तकार मर जाएगा। जैसे अब काश्तकार मर रहा है तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट तब भी मिलेगा जब उसकी काश्त की आगे डिमांड हो। थैंक यू। अनान साहब, आप बताइएगा, आज की जो गुफ्तगू हुई है उसमें अपने फाइनल रिमार्क्स आप क्या देना चाहेंगे, और हमें सजेशन भी दीजिएगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए। सर, ग्राउंड लेवल पे सिर्फ यही करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी है एटलीस्ट उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करके जो ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है उसे फंक्शनल कर दें। उससे भी इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि जो भाइयों ने बात की कि लेवल 1, लेवल 2 ये सब कवर होते जाएंगे अगर जो ऑलरेडी प्रेजेंट मशीनरी है वो काम करे। एग्री डिपार्टमेंट अपना काम कर ले, जो प्राइसिंग वाले हैं वो अपना काम कर लें, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपना काम कर लें, यहीं पे बेहतर हो जाएगा, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल। एक पॉइंट मैं ऐड कर दूँ आपकी ऑडियंस के लिए, सामईन के लिए ना। अच्छा देखें, सारा कुछ अगर आप सरकार पे डालेंगे ना, तो आपको पता है जो फूड इंस्पेक्टर लगता है इस मुल्क में 30 से 40 करोड़ रुपए रिश्वत देके तो फूड इंस्पेक्टर लगता है। अगर हमने इसी को तरक्की देना जो वेस्ट ने दी है, वो कारपोरेट सेक्टर और निजी सेक्टर को लेकर आए। निजी सेक्टर आएगा तो आपका जो ग्रोअर है वो फ़ायदे में रहेगा। बाबू से आप तवक्को ना रखें कि बाबू जो आपको करेगा। ये फूड डिपार्टमेंट ने सत्यानाश किया पूरा इसमें पंजाब के अंदर। जो काश्तकार रुल गया है ना, उसके पीछे फूड डिपार्टमेंट की कारस्तानी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने वक्त दिया। नाजरीन, एग्रीकल्चर की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, जैसे कि सर ने कहा। और अगर हम इसी तरह इसी रेशो से चलते रहे तो 2050 तक हमारे GDP में 18 से 20% कमी वाक़या होगी। यहाँ पर आबादी बढ़ रही है, ग़ज़ाई किल्लत का हमें सामना है और एग्रीकल्चर को इम्पॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।